بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے یہاں تو کر کے نکلے ہیں محاصرے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو انقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. دنیا کے اندر بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمولی. میں نے بتایا آپ غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد آوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ اپنا قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری هذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جد دعوت سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے اور اس توفیق انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے۔ حضرات، اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ تعالی دو علماء کرام سے مستفید ہوں گے، اور ہمارے لیے یہ بات بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی وہ علمی شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن کی خدمات اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اللہ رب العالمین ان تمام بھائیوں کو ان کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے درمیان فضیلت شیخ قاری نجم الحسن فیضی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ عمرے کے لیے بلد الحرمین شریفین تشریف لائے ہیں۔ آپ فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی کے بڑے بھائی ہیں، اور تقریباً 27 سالوں سے بمبئی کے اندر بہت بڑے جو ادارے ہیں، بلکہ بمبئی کا آپ اگر کہیے کہ سب سے پہلا جو سلفی ادارہ ہے جامعہ رحمانیہ کے نام سے، جس کے اندر 600 سے زیادہ طلباء الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں، بچے اور بچیاں، آپ اس کے مؤسس اور بانی ہیں۔ مولانا آزاد اسلامک ہائی اسکول اور دیگر کئی ایسے ادارے ہیں جس کے آپ صدر اور ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جب ہم نے شیخ مقصود الحسن فیضی سے یہ سنا کہ قاری صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو ہماری درخواست پر قاری صاحب نے ہم سے ملنا یہاں پر الحمدللہ اس کو قبول کیا، ہماری دعوت کو، اور یہاں آنے کی زحمت گوارا کی۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس سفر کو سفر مبارک بنا دے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے، اور آپ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے وطن لوٹا دے۔ ہم فضیلت شیخ قاری نجم الحسن سے درخواست کریں گے کہ اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل فضیلت شیخ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربه وكفى به بذنوب عباده خبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. بزرگوں، ہمارے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، حقیقت تو ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے واللہ مجھ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مجھ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے. کم سے کم ہم اپنے بھائیوں کی صورت دیکھ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائی حقیقت میں مسلمان ہیں. ایک مومن کی صورت سامنے آتی ہے، اور ایک مومن کو خوشی اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے دولت پا کر کے نہیں اور کچھ پا کر کے نہیں. مومن کی جو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے اپنے مومن بھائی کو پا کر کے ہوتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سورہ فرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے. مقصد ہے آج ایک چیز ہمارے بھائی بھولے ہوئے ہیں. اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکتے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے سامنے ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. میرے عزیزو، ایک بات اسی کے ساتھ ساتھ اور جس کو ہم لوگ بھولے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارا یقین ہے اللہ کی ایک ذات ہے، صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی دوسری ذات ہو ہی نہیں سکتی جس کی ہم عبادت کریں. اسی طرح یہ بھی ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے. وہی ایک ذات ہے جو ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جس طرح اللہ کی ذات ایکتا ہے عبادت کے لیے، اسی طرح کسی کو دینا، کسی کو لینا، دکھ درد کا مالک، آرام و راحت کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے اللہم لا مانع لما اعطیت. ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ خاص طور پر سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، جس کو تو دینا چاہے اس کو دنیا کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس کو تو نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی. مثال کے طور پر
ایک بھائی ہمارا انڈیا پاکستان سے آتا ہے، کسی دوسرے ملک سے آتا ہے، کاروبار کرتا ہے، بڑا اچھا کاروبار چلتا ہے. ہاں لوگ کہتے ارے دیکھو دیکھتے دیکھتے اس کو اللہ نے کتنا دے دیا. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ہمارے بھائی اس پر ایمان رکھیں گے. ہاں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہے جب تک تم اتنا پاؤ گے نہیں مرو گے نہیں. تو بہرحال تو لوگ کہتے رہے آن کان میں اس کو اللہ نے کتنا دے دیا. یہ اپنے آپ مسل کہتے ہیں اللہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے اور لیتا ہے تو زمین پھاڑ کے لیتا ہے. ایسے لوگ دیکھیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ایک آدمی کیا کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا، ہمارے 10 بھائی مل کر کے اس کی مدد کرتے ہیں، دیوالیہ ہوتا ہی جاتا ہے. وہ کیوں؟ اللہ نہیں دینا چاہتا. ہم آپ بہت اس کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ پیر پر کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ نہیں دینا چاہتا تو اس کو کبھی وہ چیز مل نہیں سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے میرے عزیزوں. اگر ہمارا آپ کا ایمان ہو جائے کہ اولاد کے دینے والی ذات اوپر کی ہے، دولت کے دینے والی ذات اوپر والی ذات ہے. یہ اوپر اگر کوئی چھت پر بیٹھا تو نہیں بھائی، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات دینے والی. دکھ دینے والی ذات وہی ہے اور سکھ دینے والی ذات وہی ہے. اگر ایمان ہو جائے تو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ایک مومن کا قدم اتنا مضبوط ہو جائے کہ کبھی ایمان سے پھسل نہیں سکتا. لیکن آج جیسے میں نے کہا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں کہتے کہ اللہ کے ذات کے علاوہ دینے والی ذات اور کوئی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر ہمارے کسی بھائی کو برا معاف کریں گے، ایک مثال میں دے رہا ہوں. اگر ایمان ہو جائے تو میں کہتا ہوں آج یہ جتنے قبر و مزار ہیں تالا لگ جائے گا، وہاں پہ سب خالی ہو جائیں گے، مساجد آباد ہو جائے گی، اور جتنے مزارات ہو سارے ویران ہو جائیں گے. آج مزار پر آدمی کیوں جاتا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے. جب وہ اللہ اولاد کسی کو نہ دے، وہ بیچارہ جو خود محتاج ہے، اپنی اولاد کو کوئی نہیں بچا سکا تو دوسروں کا اولاد کیا دے گا؟ یہ جو خود محتاج ہے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا کہ دوسرے کیا بچا سکتا ہے؟ تو ایمان ہونا چاہیے میرے عزیزوں. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمارے دکھ درد سکھ آرام کا مالک ہے. اولاد دینے والی ذات بھی وہی ہے، لینے والی ذات بھی وہی ہے. اگر اللہ کسی کو اولاد دے کر کے لینا چاہے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. آج ہم لوگ دوسرے کے اوپر جاتے ہیں، کتنا کتنا کہانی پڑھتے ہیں. ویسے بعض باتیں پڑھے رہو تو یاد آتی ہے. ہمارے ایک عزیز نسیم انصاری صاحب ہیں، وہ ہمارے یہاں ماہم درگاہ سے کتاب اٹھا کر کے لائے تھے کئی سال پہلے. ماہم درگاہ وہاں سے کتاب اٹھا کر کے لائے تھے، گئے تھے ٹہلنے کے لیے. کس کتاب کے اندر کیا ہے؟ تو اس کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے. بتا رہا ہوں کہ آج ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا ہے. وہ کتاب ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے. کتاب کے اندر لکھا ہے ایک بڑھیا تھی جو ہر جمعرات کو غوث پاک کے نام پہ چراغ جلایا کرتی تھی. یعنی اس دور کے اندر آدمی کتنی ترقی کر گیا ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر، عقیدے کے اندر بالکل تنزل پر آ گیا ہے آج. تو ایک بڑھیا غوث پاک کے نام پہ چراغ جلایا کرتی تھی ہر جمعرات کو. اس کے ایک ہی بیٹا تھا. بیٹا اس کا مر گیا. اب بڑھیا بہت پریشان غوث پاک کے پاس دوڑی دوڑی گئی. غوث پاک میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا، میرے اللہ نے اٹھا لیا، آپ اس کو کیسے بھی میرا بیٹا واپس کیجیے، میں تو آپ کے نام پہ ہر جمعرات کو چراغ جلاتی ہوں. غوث پاک دوڑے، لگوٹا باندھے، دوڑتے دوڑتے گئے. آس پر فرشتہ پہنچ رہا تھا، روح لے کر کے لے کے واپس چلے آئے. پیارے حبیب اپنے بیٹے ابراہیم کو نہ بچا سکے
پیارے حبیب سے بھی اللہ کے نزدیک محبوب کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ ہمارے نبی اپنی بیوی خدیجہ کو تو نہ بچا سکے، اپنے بیٹے ابراہیم کو نہ بچا سکے، اور امتی کسی کو روح چھین کر کے آسمان سے لے کے چلائے گا؟ نہیں۔ تو عرض کرنا ہے میرے عزیزو، چاہے کوئی نبی کی ذات ہو، چاہے کسی امتی کی ذات ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اعتقاد ہوتا ہے، ہر ایک کو ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے اور جو لینے والی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے ان کی، ہاں کتنی پیاری حدیث بتا رہا ہوں، ہم لوگ تک کہ اپنے ایمان کو پختہ کریں۔ آج ہمارے کتنے نوجوان نوکری کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور کیا کتنے در پر نہیں جاتے، حتیٰ کہ نوجوان مجبور ہو کر کے وہ نوکری جہاں نماز کے لیے بھی ممانعت ہے، وہ نوکری جس کا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہتا ہے میں تو بہت مجبور ہو گیا کرنے کے لیے۔ ارے پیارے عزیزو، اللہ کے کتنا بڑا کرم ہے، آج تم کا 1 مہینہ نوکری نہ ملے بھوکے نہیں رہ سکتے ہو تم، صحیح ہے کہ نہیں؟ 1 مہینہ کوئی بیکار رہے، 6 مہینہ کوئی بیکار رہتا ہے، تو آپ نے کسی بھوکا دیکھا ہے آج جدہ میں؟ بولو بھائی، اللہ اکبر، کیوں اپنا ایمان مکمل نہیں کرتے؟ محنت کرو، اللہ تمہارے لیے ضرور دے گا جو لکھا۔ کیا ایمان ہونا چاہیے؟ بھلا بتاؤ، پیارے حبیب کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو سکتی ہے؟ کتنی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا دور اور زمانہ ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بھوکے ہوئے، دیکھتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، تو سوچتے ہیں چلو ابو بکر کے ہاں چلوں اور میرے بھائی کے ہاں کچھ ہوگا تو کھلا دیں گے۔ چلے گئے، اے ابو بکر میرے بھائی کچھ ہے؟ کہتے عمر ہاں تو کچھ نہیں یار، ہاتھ ایک دوسرے دونوں پکڑ کے باہر نکل گئے، چلو اللہ کے رسول کے ہاں کچھ ہوگا مل جائے گا۔ آج ہم لوگ اتنی جلدی اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے اگر لکھا ہوگا تمہارے لیے حلال تم کو مل کر کے رہے گا، حرام کے پیچھے مت جاؤ۔ اگر تو یہ شرط لگائے کہ ہم تم کو ڈرائیوری شرط پر رکھیں گے کہ تم کو نماز کے لیے چھٹی نہیں، تم کو حرم جانے کے لیے چھٹی نہیں، گناہ پر کسی پر اتفاق مومن کبھی کرتا نہیں ہے۔ حلال پر کرو، جائز پر کرو۔ تو جیسے میں نے مثال دیا، وہ نبی کے دور تھا، صحابہ کرام کتنا بھوکے رہ جاتے تھے۔ پیارے حبیب کی ذات دیکھو، حدیث کے اندر ہے کہ اس طرف سے عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، چلو پیارے حبیب کے گھر کچھ ہوگا، جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ نبی علیہ السلام کے ہاں کچھ مل جائے گا ہم لوگوں کو۔ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام چلے آ رہے ہیں ابو بکر کے گھر، نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں، چلے آ رہے ہیں کہ چلتے ہیں ابو بکر کے ہاں کچھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر، راستے ملاقات ہو گئی، نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے سوال کرتے ہیں، ما اخرجکما من بیوتکما الا الجوع، تم دونوں ایک ساتھ ہوئے ہو، تم دونوں نے اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ بھوک ہے تم کو نکالا ہے؟ کہتے اللہ کا رسول ہاں، دونوں صحابی کہتے اللہ کا رسول ہاں، پہلے 1 تھے 2 ہوئے اب 3 ہو گئے، 3 ہو گئے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 دن برابر جو کی روٹی پیٹ بھر کے کسی کو نہیں ملی۔
آج تو ہمارے پاس نوکر نہیں، پھر بھی ہم بھوکے آج نہیں رہتے. نہیں کوئی بھائی بتا دے کسی کے ساتھی بھوکا ہے آج، چاہے 6 مہینے سے بیٹھا ہو، لیکن آج کوئی بھوکا؟ وہ دور تھا. نبی علیہ السلام تینوں گئے صحابی کے باغ میں. صحابی پانی لانے کے لیے گئے ہیں. بیوی دیکھ کر کے بہت خوش ہو گئی. کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھی پانی لانے کے لیے گئے ہیں، تشریف رکھیے. اللہ اکبر. لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، جب کبھی گھر میں نیک مہمان آ جائے، دیندار، تو غصہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بہت خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. اگر ہم لوگ مومن ہیں تو اپنا معیار بناوے، اپنا معیار بناؤ، دوست بناؤ، اپنے اچھے لوگوں کو دوست بناؤ، اپنا ساتھی بناؤ، نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ. اور اپنے گھر کا کھانا کس کو کھلاؤ؟ نیک متقی لوگوں کو کھلاؤ. اللہ اکبر. گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے نیک لوگوں کا کھانا. جب کھانا کھلاؤ، اگر نیک کھانے والا ہے ہمارے لیے کہ آپ کے لیے، تو دونوں لے لیجئے. نہیں اتنا نہیں، تو اب آج لا لیے کر لیے. تو حدیث کے اندر ہے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ. نیک دیندار کو کھلاؤ. ہمارے ایسے بزرگ لوگ بیٹھ جائیں گے ایسے کھانا کھانے کے لیے تو روٹی کو ٹکڑا چھوڑ کے نہیں اٹھیں گے، گناہ ہے. برتن میں سالن چھوڑ کے نہیں اٹھیں گے، گناہ ہے. اور چاول یوں اسے پھینک نہیں دیں گے، گناہ ہے. گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ بتاؤ آپ لوگ، بتاؤ بھائی. ہم لوگ یہ لوگ روٹی کو ٹکڑا توڑ توڑ پھینک دیتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں؟ بولو. گناہ. کیوں چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. سوچو اسی روٹی کے ٹکڑے کے لیے صحابہ کرام اپنے بچوں کو سلا دیتے تھے بھوکا مہمان کو کھلانے کے لیے. آج ہم لوگ چاول کے کتنا حصہ، سالن کی کتنا حصہ، روٹی کی کتنا حصہ کہاں ڈالتے ہیں؟ کوڑا کچڑے میں ڈال دیتے ہیں. مومن کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرتا ہے، نعمت کی قدر کرتا ہے. وہ بڑا بیوقوف ہے جو رب کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کرے. ہمارے بڑے لوگ یہاں ہوگے دیکھتے رہے ہوں گے کہ جب پہلے ہمارے پرکھا بڑے بزرگ لوگ کھانا کھاتے، سالن بھی کھا لیتے، چاول بھی کھا لیتے، اس کے بعد برتن میں پانی ڈالتے تھے، پانی ڈال کے اس کو صاف کر کے پی جاتے تھے. اس میں کوئی ہے جو دیکھا ہو؟ ہاں دیکھیں گے نہیں؟ الحمدللہ. اے عمل کرو، یہ مومن کا عمل ہوتا ہے. یہ مومن. گھروں میں کہو اپنے بہو بیٹیوں کو کہ بچے اگر کھانا پڑے تو چھوڑ دے، تم کھا جاؤ، شیطان کے لیے مت چھوڑو. نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ اذا سقط لقمۃ احدکم فلیرفعها فلیمت ما بها من الاذى فلیأکلها ولا یدعها للشیطان. اگر تم کھانا کھا رہے ہو، تمہارے دسترخوان پر اگر کھانے کو حصہ گر گیا، اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا جاؤ. شیطان کے لیے اس کو مت چھوڑو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. دوست بناؤ، ساتھی بناؤ، بے نمازی کو مت بناؤ، بے عمل کو مت بناؤ. نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ اور اپنے گھر کا کھانا کس کو کھلاؤ؟ متقی نیک لوگوں کو کھلاؤ. تو جب ایسا مومن آ جاتا ہے تو برتن کا حق ادا کرتا ہے، دسترخوان کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا دعا دیتا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہم آتی من اطعمنا واسق من سقانا وجعلنا مسلمین. آپ لوگ یہ بتاؤ، ہمارے ہاں جتنا کھانے کے لیے آتے ہیں، کھانا کھائے، آدھا چھوڑے اور ہاتھ پہنچ کر سگریٹ کھینچتے ہوئے
نکل گئے. کیا ملا تم کو؟ کچھ نہیں ملا جی. گناہ ملا, کھانا چھوڑ کے بھی گیا. ہو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے اپنے بھائیوں شکریہ نہیں ادا کیا, اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ تو بہرحال بات میری لمبی ہوتی جا رہی, مجھ کو نوجوانوں کی بات آ گئی, اس پر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابی کو لے کے جب باغ میں پہنچے, صحابی موجود نہیں تھے, باغ والے. بیوی بہت خوش ہو کے بیٹھا لی. صحابی جب پانی لے کر کے اللہ کو بہت خوش ہو, انہوں نے کیا کہا, آج کے دن کیا بہترین مہمان ہمارے گھر میں آ گئے, جو بہترین مہمان کسی کے ہاں نہیں گئے. تو اگر نیک دیندار مہمان آئے تو خوش ہوا کرو, خوش ہونا چاہیے. صحابی چھری اٹھائے, بھوکے تھے نا, بسم اللہ, چھری اٹھائے. نبی علیہ السلام نے کہا ہے میرے بھائی دیکھو, چھری لے کے جا رہے ہو, جو دودھ دینے والی بکری اس کو مت ذبح کرنا, کیونکہ بچے دودھ پیتے ہیں. دودھ والی بکری کو ذبح مت کرنا. آج کتنا بغیرت مسلمان ہے, محمدی کہتا ہے اپنے آپ کو, سب کچھ کہتا ہے. اگر بیٹے کی شادی میں دوستوں کو لے کر کے جائے گا تو کیا فرمائش کرے گا, اے بھائی دیکھو میرے ساتھ اتنے لوگ آئیں گے, چکن ہو تو فلاں ہو, کتنا فرمائش کرتا ہے کہ نہیں فرمائش. اللہ اکبر, اللہ کی نعمت ہے, جو مل جائے کھا لو, اللہ راضی ہو جائے گا آپ سے. گھر والے کے پاس کیا طاقت ہے, گھر میں جو مہمان جاتا ہے گھر والا خود ہی سوتا اچھا مجھ کو کھلائیں, فرمائش کر کے مصیبت میں مت ڈالو. تو پیارے حبیب نے کہا میرے بھائی چھری تو تم نے لی ہے, دودھ والی بکری ذبح مت کرنا. کیوں؟ بچوں کے لیے ہوگی. وہ گئے, ایک بکری ذبح کیے, کھائے. نبی علیہ السلام آپ کے دونوں صحابی کھا لیے. اللہ اکبر. آپ نے کہا اے ابو بکر عمر, لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم گھر سے بھوکے نکلے تھے, اللہ نے تم دونوں کو پیٹ بھر دیا. اس نعمت کے بارے میں اللہ کے ہاں تم سے سوال کیا جائے گا. تو میرے عزیزو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دور تھا کہ گھر خالی تھا. آج تو ہمارا گھر بھی بھرا ہے, در بھی بھرا ہے, جیب بھی بھرا ہے, لیکن آج ہم لوگ اس رب کی شکایت ہی کرتے ہیں. نہیں, رب پر اگر بھروسہ رہے گا میرے عزیزوں تو اللہ آپ کو کبھی بیکار نہیں چھوڑے گا. یاد رکھنا, اللہ نے سورہ فرقان اندر کیا کہا, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے میرے بندو, تم لوگ قبروں والے پر بھروسہ مت کرو, فلاں پر بھروسہ مت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. تم لوگ بھروسہ کرو, ذات پر بھروسہ کرو, جو ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے, مرنے والی نہیں ہے. او اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو تم. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اور اسی رب کو تم تسبیح بیان کیا کرو. اس پر بھروسہ کرو مطلب نہیں کہ جب تمہارے اوپر مصیبت ہے اے اللہ کہو, نہیں, اس کو یاد کیا کرو, اس کی حمد بیان کیا کرو, اس سے دعائیں کیا کرو, اس سے خوب مانگا کرو, وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. اس لیے پیارے حبیب فرماتے ہیں تم انسانوں سے مانگتے ہو تو انسان ناراض ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی ذات اگر نہ مانگو تب وہ ناراض ہوتا ہے, اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس رب پر بھروسہ کرو, تم اس رب سے سوال کرو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا, کبھی اس کو موت نہیں ہے. یہ بہت بڑا پیمانہ ہے, یاد رکھنا میرے عزیزو. اگر کہیں ایسا دیکھو سمجھاؤ, یہ بہت بڑا پیمانہ ہے کہ ہم اس ذات پر بھروسہ کرتے ہیں جو ذات کبھی مرنے والی نہیں ہے. یعنی اس ذات پر مت بھروسہ کرو جو ذات مرنے والی ہے. کتنے مسلمان ہمارے بھائی کن پر بھروسہ کیے ہیں, اس ذات کے لیے مسجد میں سجدہ نہیں کریں گے,
مرنے والی جو ذات ہے اس پر جا کے سر ٹیکتے ہیں. یہ پیمانہ اپنا بناؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے جیتے تھے؟ نمرود کے سامنے. نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی کیا ہے ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اے ابراہیم تم کس کو خدا مانتے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں تجھ کو خدا ماننے والا نہیں، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں جو مارتا اور جلاتا ہے. کس کو خدا مانتا ہوں؟ جو مارتا اور جلاتا ہے. اچھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو کسی کو مار کر کے کہتا ہے میں مارنے پر قادر ہوں، اور اگر کسی کو چھوڑ دیتا کہتا ہے ہم جلانے پر قادر ہیں، ایک کام کر فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اے نمرود اگر تو اس سورج کو جو پورب سے آتا ہے پچھم کی طرف جاتا ہے، اس کو جو پچھم سے لا کے پورب کی طرف کر دے تو میں جانوں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ پریشان ہو گیا، ہار گیا. تو میرے عزیزو تو اللہ نے یہی شرط آپ سے لگائی قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ اپنا قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ ایک چیز لو دنیا کے اندر جاؤ، آج دنیا بہت ترقی کی ہے، اگر کسی کی آنکھ نہیں کوئی آنکھ تو دے دے. ہے کوئی طاقت دنیا میں؟ کوئی کارخانہ ہے؟ ورنہ آج دنیا کے اندر اتنے اندھے نہ رہتے. پیسہ بہت ہے لیکن اللہ کے آنکھ کے مقابلے میں کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے. اللہ کے آنکھ کے مقابلے میں کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تم اس رب پر بھروسہ کرو جو تمہارے لیے آنکھ بنا دیا، تمہارے لیے کان بنا دیا. اللہ اکبر. میں ایک قصہ سناتا ہوں، کبھی کبھی وہ بات بھولتی نہیں ہے. آج سے قریب 10 سال پہلے ٹرین میں سفر کر رہا تھا. ٹرین اسٹیشن پر رکی، ایک نابینا بہترین لنگی پہنے ہے، سفید کرتا ہے، سر پر ٹوپی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کر پوری ٹرین میں آ جا رہا ہے. اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، نین ہے تو چین ہے، بغیر نین کی دنیا بے چین ہے. اللہ کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی دیکھے تو دیکھے، یا آپ لوگوں کے یہاں کوئی اگر ایک آنکھ کا ہو یا دونوں آنکھ سے نابینا ہو، پوری سعودیہ کی دولت ختم کر دو، دیکھو اس کو آنکھ ملتی ہے؟ نہیں ملے گی. تو نابینا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سمجھ رہا تھا بیچارہ سب اس میں مسلمان ہی ہے، مومن ہے. اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، نین ہے تو چین ہے، اگر آنکھ ہے تو چین ہے، بغیر نین کی دنیا بے چین ہے. میں کیا جانوں دنیا میں کیا ہے کیسا ہے، میں کیا جانوں میری بیوی کیسی ہے، بیٹا پیدا کیسا ہے، نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ نے فرمایا تس اللہ پر بھروسہ کرو جو تم کو کان دیتا ہے، جو تم کو آنکھ دیتا ہے، اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. ایک حدیث اور آپ کو سناؤں. بھروسہ کرنے کے مقصد نہیں وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگتے رہو. وسیلہ بناؤ. کیسا وسیلہ؟ کوشش کرو، محنت کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تم جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے
ایک صحابی اونٹ لے کر کے آئے, اونٹ سے اتر گئے, کہتے اللہ کا رسول اونٹ کو باندھ کر کے آپ کے پاس آؤں کہ چھوڑ دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو باندھ دو, فتوکل علی اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یعنی اونٹ کی نکیل کو باندھ کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کر, کوشش کرو, محنت کرو, پھر کہ اللہ رب العالمین تیری ذات پر بھروسہ تو ہم کو کبھی بیکار نہیں چھوڑتا. اللہ نہیں بیکار چھوڑے گا, لیکن ایک عقیدہ ہونا چاہیے, مضبوطی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو بیکار نہیں. اللہ اکبر, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ابراہیم اکیلے پوری قوم دشمن, باپ بھی دشمن, رشتہ دار بھی دشمن, ملک حاکم اور مالک بھی دشمن. ایک ابراہیم, ساری دنیا اس کی دشمن. قرآن کے اندر جو قصہ ہے لمبا ہے, مختصر میں بتاتا ہوں. دشمنوں نے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اے میرے قوم کے لوگوں آ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے معبودوں سے مدد لو جن پتھروں کی ابراہیم نے توڑا تھا, جن پتھروں کی ابراہیم نے توڑا تھا. آ جاؤ اور اپنے معبودوں سے مدد لو. آگ دہک رہی ہے, اتنا انگارہ ہے, اتنی بڑی آگ ہے کہ ابراہیم کو ڈالنے کے لیے بھی مشین کی ضرورت پڑی تھی, ہاتھ سے کو ان کو نہیں ڈال سکتا تھا. تو دشمنوں نے کہا, کوئی بات ہے نہیں, دشمنوں نے کہا آ جاؤ, ایک ابراہیم ہے اور اتنا بڑا آگ کا انگارہ ہے, آؤ ابراہیم کو اس میں ڈال دو. اللہ اکبر. ابراہیم نے کیا کہا؟ ابراہیم نے کسی کو پکارا نہیں, ابراہیم نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب نے کہا اے میری آگ, اے دشمن ہمارے ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے ہیں, تو ہمارے اور ابراہیم تو ہم کو پکارتا ہے, ہم پر بھروسہ کر رہا ہے, تو ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اور ایسی ٹھنڈی بھی مت ہو کہ تکلیف دے, جب زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے تبھی آدمی مصیبت میں آتا ہے, ایسی ٹھنڈی ہو کہ ان کو راحت ملے. امام بخاری نے روایت نقل کی ہے, قال ابراہیم اذا القی فی النار حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اتنا مشکل وقت ہے, اتنا کٹھن وقت ہے, ابراہیم نے پکارا تو اپنے رب کو پکارا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے دشمنوں تم رہو, دشمنوں یہ تمہاری آگ ہے, لیکن یاد رکھو تم کو اپنی طاقت اور آگ پر بھروسہ ہے, اور اس ابراہیم کو اپنے رب پر بھروسہ ہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور نبی علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب دشمنوں نے اپنی طاقت دکھائی, مسلمان گھبرا گئے, تو پیارے حبیب نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی ہمارا کارساز ہے. تو میرے بھائیوں, اگر آج مسلمان اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ کی قسم ساری طاقت قوت ہمارے اندر آ جائے. آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. مومن تو بس کرتا ہے اللہ پہ بھروسہ, دوسرے لوگ اس تلوار پر بھروسہ کرتے ہیں, بم پر بھروسہ کرتے ہیں. مومن کی ذات ہوتی ہے جو اللہ پر صرف بھروسہ کرتی ہے. اس پر ایک قصہ سنوں گا آپ لوگوں کو, کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرو, گرچہ ظاہری طور پر
بہت مشکل ہے، لیکن جس چیز کو اللہ آسان بنا دے کبھی مشکل نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کو دور اور زمانہ تھا، بتا رہا ہوں کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں وہ کبھی چیز مشکل ہو نہیں سکتی۔ پیارے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ایک قصے کے طور پر پیارے حبیب کا زمانہ، تو اس وقت جب جنگ ہوتی یا صحابہ کرام کہیں جاتے فوج لے کر تو ساتھ میں عورتیں بھی جایا کرتی تھی، کچھ لڑنے کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ کھانا کھلانے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں بھی جایا کرتی تھیں۔ تو پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ کے دور میں ایسے وہ قصہ آیا، واقعہ پیش آیا، ایک عورت عورتوں کے ساتھ چلی گئی ایک سریہ میں، لڑائی میں، کہ چل کر کے یہ اللہ والے ہیں، میں تو تلوار نہیں چلاؤں گی، اگر ان کے لیے میں مرہم پٹی کر دی یا کچھ پانی پلا دی تو میں بھی خوش نصیب ہو جاؤں گی۔ تو صحابیہ جاتی ہے، تو آج بھی ہمارے ہاں جو کیلے بوڑھی پرانی عورتیں رہتی ہیں نا، تو اپنے گزارا کے لیے 2-4 بکری پال کے رکھتی ہیں، یا پہلے چرخہ چلتا تھا دھاگا بھرنے والا، اس میں ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو جانتے ہوں، دھاگا بھرتے تھے چرخے سے، وہ رکھ کے کام کرتی ہیں۔ تو بوڑھی بیچاری تھی، جب وہ گئی تو اس کے گھر میں 12 بکریاں تھی، کتنی تھی؟ 12 بکریاں تھیں، اور ایک سوت کاٹنے والا چرخہ تھا، بکریوں کو اسے ڈال دی، ریبڑ میں جیسے آج بنا رہتا ہے، چلی گئی۔ جب جنگ سے واپس آئی، وہ بوڑھی دیکھتی ہے میری 12 بکری تھی، ایک بکری کوئی چورا لے گیا۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، اگر کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ آئے، کسی سے مت کہو، اللہ سے کہو۔ لیکن آج انسان اللہ سے کب کہتا ہے؟ جب چاروں طرف سے مجبور ہو جاتا ہے، تب انسان اللہ سے کب کہتا ہے؟ جب ہر طرف سے مجبور نہ امید ہو جاتا ہے، تب۔ ارے امید تو اللہ کے ذات سے ہونی چاہیے، اس سے پہلے کہو۔ تو جب عورت واپس آئی تو دیکھتی ہے اللہ کیا ہوا، 12 بکری سے میری ایک بکری بھی گم ہو گئی، اور میرا جو سوت کاٹنے کا چرخہ تو بھی گم ہو گیا، اب کیا کروں میں؟ نہ نبی علیہ السلام کے پاس گئی، نہ کسی سے فریاد کی، ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور اپنے رب سے گڑگڑانے لگی، یا ربی انک قد ضمنت لمن خرج فی سبیلک ان تحفظ علیہ، یا ربی انک قد ضمنت لمن خرج فی سبیلک ان تحفظ علیہ۔ اے میرے رب، میں تو تیرے راستے میں گئی تھی، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے راستے میں جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ معلوم یا اللہ، میں کسی سے شکایت نہیں کر رہی ہوں مولا، یا اللہ تو حاجت روا مشکل کشا ہے، یا اللہ تیری دینے والی ذات تیری ہے، یا اللہ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں بار بار کہ میری بکری غائب کیسے ہو گئی، میں تو تیرے بھروسے پر چھوڑی تھی بکری کو، اپنی جھوپڑی کو تیرے بھروسے پر چھوڑا تھا مولا، میرا نقصان کیا ہو گیا؟ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کہتے دیکھو بوڑھی کے گھر ہے کہ نہیں۔ یہ عورت جب لڑائی میں گئی تو اپنے گھر پر 12 بکری چھوڑ کے گئی، ایک بکری اس کی کم ہو گئی آئی تو، اور سوت کاٹنے کا چرخہ تھا، اس کا چرخہ بھی گم ہو گیا۔ تو بکری مجھ سے، بڑھیا مجھ سے بھی نہیں کہی، اللہ سے لڑتی کہتی رہ گئی۔ اور جب صبح اٹھی تو بڑھیا دیکھتی ہے کہ میری ایک بکری جو غائب تھی آ گئی، اپنے ساتھ ایک بکری اور لے کر کے آ گئی۔ اے اللہ کی ذات ہے میرے عزیزو۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ بڑھیا ہے جس کی ایک بکری گم ہو گئی تھی، اور سوت کاٹنے کا چرخہ بھی اس کا گم ہو گیا تھا، اور رات بھر اپنے رب سے کہتی لڑتی رہ گئی کہ میرے رب، جب تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے راہ میں جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، میرے بکری کیوں گم ہو گئی؟
جب صبح اٹھی بڑھیا تو دیکھتی ہے کہ اس کی بکری جو گم تھی آ گئی، اپنے ساتھ بکری نام میں اور لے کر کے آ گئی، اور جو چرخا اس کا گم ہو گیا تھا اللہ نے دوسرا چرخا بھی اور بھیج دیا اس کو۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو اللہ میرے عزیزوں ہم کو اور آپ کو کوئی بیکار نہیں چھوڑ سکتا، یاد رکھنا۔ لیکن آج ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں بلکہ لوگوں پر ہے، مادی چیزوں پر ہے۔ ہر چیز کے دینے والا وہی ذات، اللہ سے کہا کرو، اللہ سے کہا کرو میرے عزیزوں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ ایک حدیث اور سنا کے ختم کرتا ہوں، وقت ہو جا رہا ہے نا۔ مقصد ہے میرے عزیزوں کہ ہم لوگ اپنا لو، اپنا تعلق اس اللہ سے جوڑیں جس اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس سے اپنا تعلق نہ جوڑیں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب کو حکم پا کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے، اور ایک روایت میں نے پڑھی تھی، ابھی میں کہاں دیکھا تھی یاد نہیں ہے، کہ جب دار الندوہ کے اندر کفار مشرکین نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ایک باغی سب لوگ دھاوا بول کے ختم کر دو اس کو، تاکہ اس کے خاندان کے لوگ پوری قوم سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ ایک بوڑھی عورت بہت بوڑھی تھی، وہ بات سن رہی تھی، آ کر کے بتا دی، مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں محمد اے بیٹا دیکھو آج تمہارے خلاف ایسی دی سازش ہونے والی ہے، تم اپنا انتظام کرو۔ اور اب کو حکم آیا، نبی علیہ السلام اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتے ابو بکر رب کی طرف سے فیصلہ آیا ہے، اب مکہ چھوڑ دو، مدینہ کی طرف ہجرت کر چلو۔ نکل گئے، رات کا وقت ہے، صبح ہونے لگی، دشمن ابھی پا جائیں گے۔ غار ثور کا نام جو مشہور ہے، کہتے ہیں چلو آج اسی میں ہم لوگ پناہ لیں، اللہ ہماری حفاظت ہی کرے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے حبیب یہ تو بہت گہرا ہے، اس میں صاف ہوگا بچھو ہوگا، پیارے نبی میں پہلے جا رہا ہوں اس کو صاف کر دوں تب آپ آئیے۔ یہ محبت تھی، یہ حقیقی محبت تھی نبی کی۔ آج ہم لوگ صرف زبانی محبت رکھتے ہیں، نبی کی محبت کہاں ہے؟ پھر اگر کبھی وقت بتائیے کہ نبی کی حقیقی محبت ہے کیا، نبی کی حقیقی محبت کس کو کہتے ہیں میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، صفائی کرنے لگے، کئی سوراخ تھے، چادر پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیے۔ ایک سوراخ باقی ہے، چادر کا ٹکڑا کب ختم ہو گیا، اپنا انگوٹھا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے نبی کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، کوئی چیز دس کہتے اللہ کے رسول تشریف لائیے، ہمارے نبی آئے، ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام کرنے لگے، اللہ اکبر۔ ابو بکر کا انگوٹھا اندر تھا، کوئی مزید چیز ڈسنے لگی، انگوٹھا نہیں نکالتے، تکلیف برداشت کرتے جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نکل کے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائے۔ نبی کی آنکھ کھلی، آنسوؤں کے قطرات نبی کے رخسارے پر پڑے، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ کہتے ہمارے نبی ایسے ایسے تکلیف ہو گئی، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگا دیا، آرام مل گیا۔ اب ابو بکر کہتے اللہ کا رسول دشمن تو آ گئے ہیں، غار کے منہ تک ٹہل رہے ہیں، اگر دشمن اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے، نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو اور آپ کو پا لیں گے۔ پیارے حبیب نے فرمایا اے ابو بکر
ما ظنک اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم دو ہی ہیں؟ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پورے عرب کے ہم کو کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر، یہ تھی اللہ کی ذات۔ اللہ کے رسول نے یہ درس دیا ہے کہ تکلیف پڑے، دکھ پڑے، کوئی بھی وقت ہو، میرے امت کے لوگ اپنے رب کو مت بھولنا۔ رب ہی کی ذات ہے، رب ہی کی ذات ہے جو ہر دکھ درد کا مالک ہے۔ وہی آرام پہنچانے والی ذات ہے، وہی تکلیف بھی پہنچانے والی ذات ہے، اس پر تم بھروسہ کیا کرو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ چند کلمات میں نے آپ کے سامنے کہے۔ بہت ساری حدیثیں تھیں لیکن پھر انشاءاللہ کبھی وقت نہیں ہے۔ اس امید پر کہ ہمارے بھائی جس طرح اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی یقین رکھو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ذات کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کچھ دینے کا نہ لینے کا۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا تو اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا، اور جب اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا تو کوئی چیز ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن آج جیسے میں نے کہا، اللہ کی طرف ہم لوگ کب لوٹتے ہیں؟ جب ہر جگہ سے دھتکار اٹھتے ہیں، ہر جگہ سے ہماری مراد پوری نہیں ہوتی، تب نہ اللہ کو پکارو، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ رکھو میرے بھائیوں۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں کے اندر ہم لوگ مومن مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شیخ کی چائے شیخ ہمارے نام کیا ہے پی لیتا، آپ ہی کے نام کی۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات، ابھی ہم سماعت کر رہے تھے فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن فیضی حفظ اللہ کو، اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو توکل علی اللہ کی نصیحتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی نشست کے دوسرے خطیب ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی۔ آپ تک اعلانات کے ذریعے یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہوگا کہ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ مذاق کی شرعی حیثیت یا مذاق کے حدود و رقبہ اسلام نے کیا بنایا ہے، کیا تعلیمات اس سلسلے میں اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ عنوان ہے۔ لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سالوں میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز پر اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر، یہ ایسے پروگرام ہیں جن کی بنیاد ہی یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ پر مبنی چیزیں آپ عوام کے سامنے پیش کیجئے، ان کو ہنسائیے اور کسی طریقے سے جھوٹ کو فروغ دیتے چلے جائیے۔ آئیے ہم فضیلت شیخ سے سنتے ہیں کہ اسلام ہمیں مذاق کی حدود یا مذاق کے بارے میں کیا احکامات ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ فضل فضیلت شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، انسان کچھ عجیب چیزوں کا مجموعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طبیعت کچھ عجیب سی بنائی ہے. کبھی وہ ہنسنا چاہتا ہے، کبھی رونا چاہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ سنجیدگی سے بات کرنا چاہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کچھ مزاحیہ انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، کبھی وہ تنہائی پسند کرتا ہے اور کبھی وہ مجلس چاہتا ہے. یہ عجیب سی انسان کی طبیعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب اس قسم کی فطرت اور طبیعت پر پیدا فرمایا ہے تو اسے یہ تمام چیزیں اختیار کرنے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انسان کو اگر وہ سنجیدگی میں ہے تو سنجیدگی کہاں تک ہونی چاہیے اس کے لیے بھی ایک حد متعین کی ہے. انسان بہت خوش ہے تو اس کی خوشی کا معیار کیا ہونا چاہیے اس کے لیے بھی ایک حد متعین ہے. اگر انسان غصے میں ہے، ناراض ہے، تو وہ اپنے غصے کو کہاں تک استعمال کر سکتا ہے اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے بڑھنے کو اسے اجازت نہیں. گویا یہ سمجھیے کہ انسان ہر حال میں ہنس رہا ہے تو ہنسنے کی حالت میں، رو رہا ہے تو رونے کی حالت میں، مجلس میں ہے تو مجلس میں ہونے کی حالت میں، تنہائی میں ہے تو تنہائی کی حالت میں، ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اس سے خارج نہیں. اگر خوشی میں آ کر کے وہ کچھ ایسے کام کر جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، غصے میں آ کر کے اگر کچھ ایسے کام کر جائے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو اس پر اس کی گرفت ہے، گرفت نہیں ہے؟ یقیناً گرفت ہے. بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے مذاق سے متعلق کچھ لوگوں کے سامنے آداب مذاق کے رکھنے چاہے تو لوگوں نے کہا کیا مذاق بھی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کوئی تقریر کی جائے؟ ابھی کچھ دن پہلے غصہ اور غصے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں یہ رکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کیا یہ بھی کوئی موضوع جس پر کوئی تقریر کی جائے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو حدود متعین کی ہیں ہم نہ اس کے پابند رہتے ہیں اور نہ ہی اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ارے بھائی وہ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے اس نے ایسی حرکت کر دی، یہ حجت بالکل بکواس ہے، شریعت کی نظر میں مقبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص غصے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس کی بیوی کو آپ گھر واپس ارے بھائی غصے میں آ گیا چھوڑ دو جانے دو واپس کر دیں گے؟ جی نہیں، قطعاً. یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعویٰ سینٹر حی سلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. السلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیہ.
اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں۔ اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔ قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دے۔ توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا تملک العرب والعجم، اسے ایک بات ہی نہیں نکل پا رہی ہے، اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا۔ تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں، استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی، تو کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو، وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی۔ معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں، جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا